ہر زبان میں ایک خفیہ طے ہوتی ہے، ایک ایسا کوڈ جسے صرف اس زبان کو بولنے والے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ یہ مطلب کہ ایک ایسی دنیا ہے جو لفظوں کے پیچھے کہیں چھپی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ خفیہ کوڈ ہے کیا؟ کیا یہ کوئی پہیلی ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ایسی دلچسپ حقیقت ہے جسے آج ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، زبان کے اس خفیہ کوڈ کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے کتنا قریب ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ خفیہ کوڈ کہیں دور نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی بات چیت کا حصہ ہے۔ یہ ان جملوں میں بکھرا پڑا ہے جنہیں ہم ہر روز بولتے ہیں، لیکن شاید کبھی ان کے اصل مطلب پر اتنا غور نہیں کرتے۔ تو اس خفیہ کوڈ کا نام کیا ہے؟ اس کی چابی ہے محاورہ۔ جی ہاں، اردو کے یہی محاورے ہیں جو لفظوں کے پیچھے چھپے معنی کا دروازہ کھولتے ہیں اور ہمیں زبان کی روح تک لے جاتے ہیں۔ تو آخر یہ محاورہ ہوتا کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ اردو میں محاورہ لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے اصلی یعنی لغوی مطلب میں نہیں، بلکہ ایک الگ غیر حقیقی یا مجازی مطلب میں استعمال ہو۔ اور اہم بات یہ کہ اس کا استعمال بالکل ویسا ہی ہو جیسا اس زبان کے بولنے والے کرتے آئے ہیں۔ محاورے کی ساری خوبصورتی ہی حقیقی اور مجازی معنی کے فرق میں ہے۔ حقیقی معنی تو وہ ہیں جو ڈکشنری میں ملتے ہیں، سیدھے سادے، لیکن مجازی معنی وہ تو ایک ثقافت، ایک پورا معاشرہ مل کر بناتا ہے۔ یہ وہ مطلب ہیں جو کتابوں سے زیادہ دلوں میں بستے ہیں۔ اور بس یہیں سے محاورے صرف لفظ نہیں رہتے، بلکہ اپنی ثقافت کا آئینہ بن جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی زبان کی تہذیب، اس کے سوچنے کا انداز اور روزمرہ زندگی کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ چلیں کچھ مزیدار مثالیں دیکھتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے الو بنانا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب کسی کو سچ مچ کا پرندہ بنانا تو نہیں، بلکہ بے وقوف بنانا ہے۔ یا پھر سوچئے اونٹ کے منہ میں زیرہ، مطلب اتنی بڑی ضرورت کے آگے اتنی چھوٹی سی چیز دینا۔ اسی طرح بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی کسی ایسے شخص کو کچھ سمجھانا جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اور یہ تو سب نے سنا ہوگا، دال میں کچھ کالا ہے، یعنی بھئی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ یہی کہ ان محاوروں کا مطلب خود لفظوں میں نہیں، بلکہ اس معاشرے کے مشترکہ تجربات، اس کی تاریخ اور اس کے رسم و رواج میں چھپا ہوتا ہے جس نے انہیں جنم دیا ہے۔ لیکن یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ محاورے آئے کہاں سے؟ ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں خود اردو زبان کی دلچسپ کہانی اور اس کے سفر کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، اردو کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کسی ایک جگہ یا ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، یہ تو صدیوں کا سفر ہے۔ بر صغیر کی مقامی بولیوں میں جب فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ گھل مل گئے تو ایک نئی زبان نے جنم لیا، جسے پہلے ہندوستانی اور پھر اردو کہا جانے لگا۔ اردو کی تاریخ ہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ جو الگ الگ تہذیبیں آپس میں گھل مل گئی نا، اسی نے اسے نہ صرف نئے الفاظ دیے بلکہ اظہار کے نئے طریقے اور وہ انوکھے محاورے بھی دیے جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اردو کی فطرت کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اردو کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ دوسری زبانوں سے لفظوں کو خوش دلی سے اپناتی ہے اور پھر انہیں اپنے رنگ میں ایسا ڈھال لیتی ہے کہ وہ اسی کا حصہ لگنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ محاورے کیسے بنتے ہیں اور اردو کی تاریخ نے انہیں کیسے شکل دی ہے۔ اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ محاورے کسی بھی زبان کی روح کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ محاورہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک زندہ حصہ ہے، ایک ثقافتی نشانی ہے جو اپنے اندر پوری کہانیاں اور روایات سمیٹے ہوئے ہے۔ انہی محاوروں میں ہمیں پرانے وقتوں کی دانش، ان کا حصے مزہ اور ان کی روزمرہ کی زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے۔ کسی زبان کے محاوروں کو سمجھنا اصل میں اس کی ثقافت کی روح سے جڑنے جیسا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کہ کوئی بھی زبان اپنے بولنے والوں کی ثقافت، تاریخ اور شناخت کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتا دیتی۔ اس کے اپنے خفیہ کوڈز کیا ہیں؟